السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایک بار رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ترجمہ قرآن کو دہرا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے، اور آخری رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا ہے۔ تو رمضان میں قرآن کا دور کرنا، قرآن کو دہرانا، اس کو پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رمضان کو بھی جو شان، مقام اور عظمت ملی ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، اللہ کے احسان کے ساتھ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں، اور جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو دیکھ کر ہم سے خوش ہو جائیں۔ یہی مقصد ہے زندگی کا، یہی مقصد ہے قرآن پڑھنے کا، اور یہی مقصد ہے پڑھانے کا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس رمضان کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ ہم مختصر مقامات کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم جو پورے پارے کا ایک خلاصہ ہے، جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ایک ایک حرف کا یا ترتیب کے ساتھ ترجمہ پڑھنا، اس کے لیے کافی زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس پارے کا آپ نے خلاصہ سننا ہے، اس پارے کی آپ نے اسی دن تلاوت بھی کرنی ہے۔ روزانہ ایک پارے کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کا خلاصہ بھی سننا ہے۔ جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کچھ نہ کچھ صورتوں کو زبانی یاد بھی کریں، اپنی روٹین میں یہ چیزیں شامل کریں کہ آپ نے روزانہ ایک پارے کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کا خلاصہ بھی سننا ہے، اور آپ نے ایک سورت، آخری پارے سے آپ شروع کریں، ایک سورت آپ نے زبانی بھی یاد کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں رکھا ہے۔ اتنی عظیم ترین سورت ہے کہ اب دیکھیں نا، فرض نمازیں، ان کی جو روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے رکعت کی وہ 17 ہے۔ 17 دفعہ ایک دن میں یہ سورت پڑھنا فرض ہے ہم پر۔ اتنی عظیم ترین سورت ہے۔ سبع من المثانی والقرآن العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہم نے دی ہیں، اور عظیم قرآن ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو یہ سورت الفاتحہ، نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ آخر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں نا، آخر اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی باتیں ہیں جن کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے ہم جو ہے روزانہ اگر نماز میں پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو عالم کا پالنے والا ہے۔ دیکھیں اس کی گہرائی میں اگر جائیں ہم کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں میرے رب کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو ہمیں کیا اپنے رزق کی پھر فکر رہے گی؟ جب عقیدہ اور ایمان یہ ہوگا کہ میرا رب پالنے والا ہے، صرف مجھے نہیں پالنے والا، عالمین کا وہ رب ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی دیتا ہے۔ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اس کی عبادت کے لیے اگر میں تھوڑا ٹائم نکال کر دکان بند کر کے اگر چلا بھی گیا تو کیا میرا رب میرے رزق میں پھر کمی کر دے گا؟ یہ ایمان اور یقین جس بندے کا پختہ ہوگا تو وہ بندہ پھر گھبرائے گا نہیں، وہ پھر پریشان نہیں ہوگا، وہ اس کو یہ فکر نہیں رہے گی کہ اگر میں نے دکان بند کر دی پھر گاہک تو واپس چلے جائیں گے، پھر میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، کیونکہ اس کا ایمان ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے مصلی پہ چڑھ کے مسجد میں جا کے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے
اور الحمدللہ دن میں 17 بار جو بندہ کہہ رہا ہے وہ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہوگا، اس کو انزائٹی، ٹینشن، یہ چیزیں اس کو نہیں ہوں گی، وہ خوش ہوگا، دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک بندے کو بیٹا عطا کریں اور پھر اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ فوت کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف پھر دیکھتے ہیں میرا یہ بندہ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کریں اور پھر اس بیٹے کو فوت کر لیں، اور وفات کے وقت وہ صبر کر جائے، روئے نہیں، چیخے نہیں، زبان سے جو ہے ناشکری کے کلمات نہ نکالے، بلکہ الحمدللہ کہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا چھین لیا، اس سے فوت کر دیا اس کے بیٹے کو، میرا بندہ کیا کہتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا جب تم اس کے بیٹے کو لے کر آ گئے، اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے الحمدللہ کہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، ایک محل تیار کر دو اور اس کے اوپر لکھ دو الحمدللہ، بیت الحمد، اس مکان کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، یہ الحمدللہ کہنے والے کا گھر ہے۔ تو الحمدللہ کہنا کتنا فضیلت والا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک بندے کا بیٹا تو چلا گیا، ویسے ہی جانا تھا اس نے، اب چیخے واویلا کرے، ناشکری کے کلمات کہے، تو پھر بھی بیٹے نے واپس تو نہیں آنا، لیکن صبر کر جائے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے اور الحمدللہ کہے، اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور دنیا میں اور عطا کریں گے اللہ رب العالمین۔ الرحمن، تو اس میں الحمدللہ میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ رب سے دعا تقریباً 40 کے قریب دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں جو رب سے شروع ہوتی ہیں، ربنا سے جو شروع ہوتی ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی صفت ہے الرحمن۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرحمن، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے لیے خوبصورت نام ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس میں قیامت کے دن کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت، اللہ کی ملکیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ ہی مالک ہے۔ اتنا بڑا مہربان اور رحمان ہے تو اس کی بغاوتیں اور نافرمانیاں نہیں کرنی۔ اس نے ایک دن بھی رکھا ہے جس دن اس نے حساب لینا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں ایک عہد و پیمان ہے اللہ تعالیٰ سے اور توحید ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مجھے اگر مدد کی ضرورت پڑے تو میں مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین، اس میں توحید ہے، بندگی ہے۔ وإیاک نستعین میں انسان کے لیے ایک بہترین جو ہے ایک شیلٹر ہے کہ میرا مددگار موجود ہے، میں کوئی تنہا نہیں ہوں، میرے اپنوں نے اگر مجھے چھوڑ دیا ہے، کوئی میرے ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی میری سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی میرا حمایتی نہیں ہے۔ ایاک نستعین، میرا مددگار آسمانوں سے اوپر ہے، دنیا کے سارے دروازے اگر بند ہو چکے ہیں تو اوپر والا دروازہ تو کھلا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہنے والا بندہ مایوس نہیں ہوتا، پھر اس کو پتہ ہے میں نے مدد اپنے رب سے مانگنی ہے۔ اور اهدنا الصراط المستقیم میں ایک بہترین دعا ہے کہ اللہ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس میں کائنات کے بہترین لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ منعم علیہم ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ من نبیین، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین جو ہے رفاقت ہے، بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ساتھ عطا کر دیں، اور یہی دعا ہم جو ہے نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ اس میں کائنات کے سب سے برے لوگ ہیں، یعنی انعمت علیہم میں کائنات کے سب سے اچھے لوگ ہیں، غیر المغضوب میں سب سے برے لوگ جن پر غضب کن پر نازل ہوا؟ اللہ کا، یہودیوں پر۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اور غضب ان پر نازل ہوتا ہے کہ جن کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو، علم ہو اور عمل نہ ہو۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، کتابیں تھیں، سب کچھ تھا،
لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ وَلَلظَّالِّينَ، اور ضالین وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہ ہو اور عمل ہو، بغیر علم کے عمل کرنے والے گمراہ ہو گئے۔ نصارہ نے بغیر علم کے عمل کیا، اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، گمراہ ہو گئے۔ تو علم اور عمل دونوں چیزیں مطلوب ہیں، علم بھی ہو اور اس علم کے مطابق عمل ہو۔ علم کے بغیر عمل ہوگا تو گمراہی ہوگی، اور علم ہوگا عمل نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے غضب کا شکار بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں سے بچا لیں، مغضوب علیہم سے بھی بچا لیں، ضالین سے بھی بچا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ تو اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرنا لازمی اور ضروری ہے، ہدایت مانگنا ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس میں مزید گہرائی میں اگر جائیں، کیونکہ ہم نے آگے پورے پارے کا خلاصہ دیکھنا ہے، اگر اس کی تفسیر الگ سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چینل پہ مل جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے اللہ سیدھے راستے پر پھر چلا، دوسرا معنی۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ اس راستے پر استقامت عطا فرما۔ چوتھا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ اسی راستے پر وفات عطا فرما۔ بعض لوگوں کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا، تو اس میں دعا ہے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں سیدھا راستہ لیکن اس پر چل نہیں سکتے، دوسرا معنی یہ اللہ اسی سیدھے راستے پر پھر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کئی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے سیدھا راستہ کیا ہے، لیکن پھر رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مجبوریاں آ جاتی ہیں، برادری آڑے آ جاتی ہے، والدین، استاد، ساری مجبوریاں سامنے، دنیا کے مفادات سامنے ہوتے ہیں، تو اس سیدھے راستے پر وہ چل نہیں سکتے۔ تو دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر بعض لوگ چلتے ہیں لیکن راستے میں پھر رکاوٹیں آتی ہیں، امتحانات جب آتے ہیں ان امتحانات سے نہیں گزر سکتے، استقامت اختیار نہیں کرتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ استقامت بھی عطا فرما اسی سیدھے راستے پر، اور اسی سیدھے راستے پر ہماری موت آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آگے اس پارے کی جو اگلی صورت ہے، سورۃ البقرہ، قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اور اس میں بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں، بلکہ اس پارے میں سورۃ البقرہ کا جو حصہ ہے اس میں 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر اس سورت کی ابتدا میں لوگوں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ 3 گروہ ہیں لوگوں کے، ایک مومن، دوسرے کافر، اور تیسرے ان کے درمیان میں ہے ایک جن کو منافق کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر، سب سے پہلے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، ہدایت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب۔ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا نا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر ترجمے سے پڑھ لیا تو گمراہی پھیلے گی، پھر کیا یہ گمراہی پھیلانے والی کتاب ہے؟ معاذ اللہ، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت کے لیے ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اور کئی واقعات، کل بھی میں نے 1-2 واقعے آپ کو بتائے تھے کہ ایک بندہ جو بالکل گمراہ ہے، گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، زنا میں، فحاشی میں، عریانی میں، رب کی بغاوتوں میں، وہ قرآن کا سادہ ترجمہ بھی اگر دیکھ کے پڑھ لے، کئی آیتیں، کئی جگہیں ایسی ہیں جس کو وہ دیکھے گا، پڑھے گا، فوراً دل میں اترے گا اللہ نے اس کے حصے میں ہدایت لکھی ہے تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ ورنہ کئی عالم جن کے حصے میں ہدایت نہیں لکھی ہوتی، عالم بن کے سب کچھ آتا ہے، قرآن بھی آتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو برے راستے پر لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض مقامات ہیں ایسے جن میں مسائل ہیں، جن میں باریکیاں ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، استادوں کے پاس جانا پڑتا ہے، دو زانو ہو کے بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، تب بندہ عالم بنتا ہے۔ لیکن سادہ ترجمہ پڑھنے سے ایک گمراہ انسان اگر اس کو ہدایت چاہیے، اللہ کی طرف وہ پلٹنا چاہتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہدایت ملے گی۔ ھدی للمتقین، قرآن کا وعدہ ہے متقی لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کا ڈر ہے جس کے دل میں، جس کو یہ چیز ذہن میں آ گئی کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے، وہ جب قرآن کو پڑھے گا، قرآن اس کو ہدایت دے گا، قرآن اس کو سیدھے راستے پر لائے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، 5 صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں مومنین کی۔
پہلی صفت یہ یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ایمان والوں کی کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو چیز نہیں دیکھی۔ غیب وہ ہوتا ہے جو انسان کے حواس خمسہ سے غائب ہو۔ غیب بھی اردو کا لفظ ہے، ہم عموماً اس کا معنی سمجھا جاتا ہے جو چیز دیکھنے میں نہ آئے، غیب ہے وہ، لیکن صرف اتنا معنی کافی نہیں ہے۔ غیب اسے کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کی حواس خمسہ میں نہ آ سکے۔ حواس خمسہ، علم حاصل کرنے کے جو آلات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں نا انسان کو، وہ 5 ہیں: دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، چکھنا اور سونگھنا۔ کچھ علم ہم دیکھ کر حاصل کرتے ہیں، کچھ علم ہم محسوس کر کے، کچھ علم سن کے۔ ہم دیکھ نہیں رہے، دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے، لیکن آواز آ رہی ہے ہمیں، تو آواز کا علم تو آ گیا نا علم۔ کسی چیز کو ہم دیکھ بھی نہیں رہے، سن بھی نہیں رہے، ہاتھ لگائے تو محسوس ہو گیا یہ ٹیبل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے۔ نہیں دیکھ رہے تو پھر بھی محسوس کرنے سے، یا چکھ کر، یا سونگ کر۔ غیب وہ ہوتا ہے جو ان حواس خمسہ سے اوجھل ہو، وہ غیب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے، مرنے کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب غیب میں ہیں۔ قبر ہے، قیامت ہے، حساب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ان سب پر ایمان ہے۔ پہلی چیز ہے یہ، جس کا اس پر ایمان نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ اور اس کے مطابق پھر عمل شروع ہوتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اگلی صفت مومن کی کیا ہے؟ مرنے پر یقین ہے نا، مرنا ہے کہ قبر ہے، اس کو یقین ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو اس یقین کے مطابق عمل کرے گا۔ تو عمل میں پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور تیسری صفت یہ ہے رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق صرف یہ کھانے والا رزق نہیں ہوتا۔ اکثر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، تو اس سے مراد پیسہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسہ ہی خرچ کرنا ہے۔ ہاں، پیسہ بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن صرف خرچ کرنا پیسہ نہیں ہے، باقی بھی اللہ کا رزق ہے۔ یہ بول رہا ہوں میں، آپ بھی بولتے ہیں، یہ بولنا اللہ کا رزق ہے، دیا ہوا۔ اور تمام رزق جتنا بھی اللہ نے دیا ہے نا، وہ محدود ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے ایک لمیٹڈ پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کی ایک لمٹ ہے، اور ہر انسان کو دی ہوئی زندگی کی بھی ایک لمٹ ہے۔ سانسیں بھی ایک محدود ہیں، لمٹ ہے، جب ان سانسوں کی ختم ہو جائیں گی وہ سانسیں۔ اسی طرح جو بولنے کا، الفاظ کا جو رزق اللہ نے عطا کیا ہے، یہ رزق جب میرا ختم ہوگا، ایک لفظ بھی میں نہیں بول سکوں گا۔ جب آپ کا یہ رزق بولنے کا ختم ہوگا، ایک لفظ بھی اس وقت ہم نہیں بول سکیں گے۔ تو یہ الفاظ کو بولنے کا رزق جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس رزق کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ یہ صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کو بولنے کا رزق اللہ نے عطا کیا ہے، اس رزق کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر کریں اس زبان سے، اس زبان سے نصیحتیں کریں، اس زبان سے لوگوں کے اندر اخلاق بانٹیں، لوگوں کی صلح کرائیں۔ اس زبان سے گالیاں، غیبتیں، شکوے اور شکایتیں یہ مت کریں، ورنہ یہ زبان کا رزق تو ویسے ختم ہو جانا ہے نا۔ اور جو رزق اللہ نے وقت کا رزق عطا کیا ہے، اس وقت کو قرآن کو سیکھنے میں خرچ کریں۔ آپ جو ہے ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے اس وقت کو اپنے قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنا وقت اللہ کی رضا میں صرف کر رہے ہیں۔ اسی طرح صلاحیت ہے، ٹائم ہے، کوئی قابلیت ہے، ذہانت ہے، کوئی ٹیکنیک ہے، آپ وہ کسی کو سکھا دیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، ينفقون، اس ہنر کو خرچ کریں۔ عموماً دیکھا گیا ہے ہمارے ہاں نا، جو اپنے بچوں کو، وہ لوگ جو پڑھا نہیں سکتے، تعلیم نہیں دلوا سکتے اپنے بچوں کو، وہ بھیج دیتے ہیں کسی مکینک کے پاس، کسی درزی کے پاس، کسی کام کرنے والے کے پاس۔ حالت یہ ہے کہ درزی 6 مہینے، سال بلکہ 6 سالوں تک چھوٹے بچے سے صرف کاج اوورلاک کرواتے رہتے ہیں، بٹن لگواتے رہتے ہیں، اور مکینک جو ہے وہ ساری جو ہے کئی سالوں تک ایک بچے سے وہ صفائیاں کراتا رہتا ہے، اوزار اٹھواتا رہتا ہے، اور جب کوئی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے اس کو کہیں بھیج دیا۔ تو یہ بھی آپ کے پاس کوئی فن ہے، مہارت ہے، اس کو خرچ کریں،
آگے دیں، کسی بچے کو آپ نے کسی غریب کے بچے کو کوئی ہنر دے دیا ہے، وہ اس ہنر سے جب تک سیکھتا رہے گا، کماتا رہے گا، رزق حلال کمائے گا، اپنے گھر کو چلائے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ صرف صدقہ جاریہ پیسوں کا نہیں ہوتا، جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور پیسہ بھی خرچ کرنا ہے. اور پیسے خرچ کرنے کی جب باری آتی ہے، ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو نا وہ خرچ کرے. جتنا بھی ہے آپ دیں اللہ کے راستے میں، اور خصوصاً رمضان میں دیں. رمضان صدقے کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. والذین یؤمنون، اگلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک. مومن جو ہیں، ایمان والے، وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، قرآن پر ایمان، قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ان پر بھی ایمان ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. اب دیکھیں نا، بات شروع ہوتی ہے غیب سے اور بات ختم ہوتی ہے آخرت پر. آخرت بھی تو غیب میں ہے نا. غیب کو مانے بغیر، اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور آخرت پر صرف ایمان نہیں، یقین، پختہ یقین ہو کہ مرنا ہے، یقین ہو کہ مرنے کے بعد پھر آخرت ہے، مرنے کے بعد پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں. آپ جب بھی یہ پڑھیں نا، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے یہیں سے. یہ جب صفات پڑھیں، پرکھیں اپنے آپ کو، جانچیں اپنے آپ کو، کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا غیب پر ایمان ہے میرا؟ کیا میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں؟ کیا مجھے جو اللہ نے رزق عطا کیا ہے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، وہ رزق جو ہے پھلوں کی صورت میں ہو، وہ خوراک کی صورت میں ہو، وہ راشن کی صورت میں ہو، وہ میرے بولنے کا رزق ہو، وہ میرے وقت کا رزق ہو، وہ میری صلاحیت ہو، وہ میری مہارت ہو، وہ میرے پاس کوئی فن ہو، کیا میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں؟ مومن کی صفت ہے یہ، وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ شیئر کرنے والا ہوتا ہے. مومن میں بانٹنے کی خوبی ہوتی ہے، وہ صرف خود غرض نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا، شیئر کرنے سے خود غرضی ختم ہوتی ہے، مومن خود غرض نہیں ہوتا. تو کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان، اور وما انزل من قبلک، جو پہلے نازل کی گئیں ان کتابوں پر بھی ایمان، قرآن پر بھی ایمان، اور آخرت پر یقین. یقین ہو مرنا ہے، حساب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو اپنی زندگی کو اس حساب کی تیاری کرتے ہوئے گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں آپ کے رب کی طرف سے. اولئک علی ھدی، جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جن کے اندر یہ پانچوں صفات موجود ہیں، وہ مومن ہیں اور وہی ہدایت پر ہیں. اور آگے یہ 5 آیتیں، ان 5 آیتوں میں مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اور آگے جو ہے 2 آیتوں میں کافروں کی خرابیاں بیان کی گئی. ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ سب کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت کے جو کافر تھے جن کے لیے حجتیں تمام ہو چکی تھیں، یہ ان کے لیے ہے کہ اب انہوں نے ماننا نہیں ہے، لیکن تمام کافروں کے لیے نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کئی کافر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، کئی مسلمان ہو چکے ہیں اور کئی مسلمان ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا. کئی لوگ کفار کے ممالک میں جو ہے وہ دین کو پڑھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے جن کے لیے حجتیں تمام ہو گئیں، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے تھے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اور یہ مہر کب لگتی ہے؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے. آگے بھی قرآن کے بہت سارے مقامات پر یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں، اللہ جس کو گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. تو مہر کب لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے؟ یہ چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق قبول کرنے کی ایک صلاحیت دی ہے، جس طرح باقی دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، اور قانون فطرت ہے یہ کہ اگر کسی بھی صلاحیت کو آپ اچھا استعمال نہیں کریں گے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں تو وہ صلاحیت خود بخود ختم ہو جائے گی. مثلا اگر آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، نہ دیکھیں، تو چند مہینوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد آپ کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، نظر ہی نہیں آئے گا. پھر یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اس ہاتھ کو ایک ہی جگہ پہ ساکت رکھ دیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی جو ہے نا وہ ٹانگ کا آپریشن ہوا،
اس کے اوپر پلسٹر چڑھا دیا گیا اور پھر اس کو ریسٹ کے لیے وہ سو گیا. اب دوسری ٹانگ کو بھی وہ حرکت نہیں دے رہا تو جام ہو گئی وہ بھی. کسی بھی صلاحیت کا اگر استعمال آپ نہیں کرتے تو وہ صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں آپ. اسی طرح سے حق قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ابھرتی ہے بار بار اندر کہ یہ چیز حق ہے، مان لو، تسلیم کر لو اس کو. اگر کوئی بندہ اس صلاحیت کو پھر استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو پھر ختم کر دیتے ہیں. اسی کا نام ہے مہر لگ جانا. جب مہر لگ چکی ہے دل پر، وہ صلاحیت حق قبول کرنے کی اب سلب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے، تو اب کیسے حق وہ قبول کر سکتا ہے؟ اسی کا مطلب ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ، پردے، وہ پردے آ چکے ہیں، آپ سنتے ہی نہیں. وہم لا غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت کے دن. آگے یہاں سے اگلے رکوع کے ختم ہونے تک منافقین کا ذکر ہے. منافقین کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں. ان کو بھی دیکھیں اور کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو ختم کریں. منافق تھے اس وقت مدینہ میں، ان کا کردار تھا، ان کی خرابیاں تھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں یقولوا آمنا باللہ، ہم بھی اللہ پر ایمان لائے. ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. وبالآخرۃ، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے. وما هم بمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو. اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دراصل کہتے ہیں مومن ہیں، کردار مومنوں والے نہیں ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ نے ان کی بیماری کو شک کی بیماری، پتہ نہیں آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی یقین نہیں ہے، شک ہے ان کے دلوں میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، خبردار کہ یہی فسادی ہیں، یہ خود فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یعنی جنہوں نے اپنی دنیا کے مفادات نہیں دیکھے، قربانیاں دے کر سب کچھ قربان کر دیا، ہم بھی ان جیسا ایمان لائیں. اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن شیطانوں کے پاس، جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرنے والے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے. ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور یہ نہیں ہے ہدایت یافتہ. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گنگے ہیں، بہرے ہیں، یہ واپس نہیں لوٹیں گے. او کصیب من السماء، ان کی ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ جس طرح اندھیری رات ہو اور جنگل کا سفر کر رہا ہو کوئی بندہ اور وہاں پر بجلی اور کڑک اور چمک ہو، چمک جب ہوتی ہے تو تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو آگے چل پڑتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یعنی اسلام کی جب خوشیاں دیکھتے ہیں، جب خوشخبریاں سنتے ہیں، کوئی فتوحات دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی تو اب جیت رہے ہیں، ہو سکتا ہے غالب آ جائیں. لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آگے اگلے رکوع سے اللہ رب العالمین نے ایک ورلڈ آرڈر دی ہے. یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، کیونکہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اور یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ قیامت تک رہے گا. اور کسی نے اس قرآن کے معجزوں کو رد نہیں کیا. قرآن نے ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانو تم سب جو ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہاں اللہ نہیں کہا، رب کہا ہے کہ جو پالنے والا ہے، جو پروردگار ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو صلاحیتیں دینے والا ہے، جو تمہاری روزی روٹی کا مالک ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، پالا ہے، بڑا کیا ہے اور تمہارے تمام تر اختیارات کا وہ مالک ہے، اسی کے پاس ایک دن تم نے جانا ہے. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. دیکھو نا، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی اگر تم اللہ کا انکار کرتے ہو تو بتاؤ تم آئے کہاں سے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے نا. والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا. لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اور آگے حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ.
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا زمین میں ایسا بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں. یہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا؟ فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے کہ زمین پر جنات پہلے رہتے تھے انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے، اور جنات بڑے فسادی تھے، اب بھی فسادی ہیں. شر کا جو عنصر ہے وہ جنات میں زیادہ ہے. تو فرشتے ان کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی اور مخلوق تو بنا رہا ہے جس کے پاس اختیار ہوگا، تو وہ فساد مچائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق بنانا چاہتے تھے کہ جو اختیار ہونے کے باوجود اللہ کی فرما برداری کرے، اختیار ہونے کے باوجود بھی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے. فرشتے کو تو طلب ہی نہیں، فرشتے کو گناہ کرنے کی چاہت ہی نہیں. نہ فرشتوں کو بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کی کوئی جسمانی ضرورت ہے، نہ شہوت ہے، نہ کوئی اور ان کو جو چیز اللہ نے حکم دی. لا یعصون اللہ ما امروا، وہ نافرمانی کر سکتے ہی نہیں، کرتے ہی نہیں. وہ ویفعلون ما یؤمرون، تھکتے ہی نہیں. یعنی اللہ ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ جو تھکے بھی صحیح لیکن تھکاوٹ کے باوجود اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کرے. جس کو بھوک بھی ستاتی ہو پھر بھی وہ روزہ رکھے، جس کے اندر طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو، جس کے اندر خواہش بھی ہو چوری کرنے کی، جس کے اندر خواہش بھی ہو جھوٹ بولنے کی، جس کے اندر خواہشات بھی ہوں گناہ اور زنا کی طرف جانے کی، لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے رب کا فرمان بردار بنے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی اونچا کر دیا ہے. فرشتے سے ہے افضل انسان بننا. انسان اگر بن جائے، انسانیت کے درجے پہ آ جائے، تو فرشتوں سے افضل ہے. قالوا سبحانک، جب اللہ تعالیٰ نے بنایا آدم علیہ السلام کو اور تعلیم دیا، علم دیا، بنانے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا؟ علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے. فرشتوں کو وہ نہیں آتے تھے، تو فرشتے سارے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اور شیطان آ گیا بہکانے کے لیے. یہ کئی جگہ پر قرآن کریم میں یہ واقعہ ملتا ہے مختلف انداز سے. اور وَقُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پہلے ملائکہ کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، اللہ نے دھتکار دیا اور گمراہ ہو گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اللہ نے نکال دیا. اور پھر أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھر پھسلایا. آدم اور حوا دونوں کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا. شیطان آیا، اس نے پھسلایا، بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نیچے زمین پر اتارا. اور پھر کیا کہا کہ تم جاؤ، یہاں پر جنت ملی تھی مفت میں، اب مفت میں نہیں ملے گی، اب دنیا میں رہنا ہے اور جنت کی تیاری کرنی ہے. اور کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ تم دونوں اکٹھے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اس ہدایت کی جو اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وعدہ یہ ہے اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے. ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن ہدایت ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اللہ فرماتے ہیں جو اس قرآن کے تابع ہو جائے گا، جو اپنے معاملات، اپنی مرضی کو اس قرآن کے تابع کر دے گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اپنی تمام تر معاملات، اپنی خواہشات، اپنے نظریات کو اس قرآن کے تابع کر دے گا، اس ہدایت کے تابع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم زدہ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، ڈپریشن والی زندگی اس کی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین رحمتوں اور برکتوں والی زندگی عطا کریں. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور آج ہماری پریشانیوں کا سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اس ہدایت سے دور ہیں، اس قرآن کے پڑھنے سے دور ہیں، اس قرآن کو سمجھنے سے دور ہیں. اگر اس قرآن کو پڑھیں، اس کے مطابق چلیں، تو قرآن کا وعدہ ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس ہدایت کے تابع چلے گا، اللہ فرماتے ہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کے لیے نعمتوں والی زندگی ہوگی. بلکہ آگے ہم سورہ النحل میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ الا من تاب، جو بندہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ہم اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ کیا پریشانیوں والی زندگی حیات طیبہ ہے؟ حیات طیبہ نہیں ہے پریشانیوں والی زندگی. حیات طیبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سکون والی زندگی اس کو عطا کرتے ہیں. چاہے اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے پاس دولت نہ ہو، گاڑیاں اور بنگلے نہ ہوں، چاہے وہ
عام سی زندگی گزارنے والا ہو، غربتوں میں رہنے والا ہو، ٹینشن نہیں ہوگی اس کو، ڈپریشن نہیں ہوگا اس کو سکون اور اطمینان اور چین میسر آئے گا۔ عام اور سادہ سی زندگی میں جو چین اور آرام بڑے بڑے بینک بیلنس رکھنے والے، کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والوں کو وہ چین اور سکون نہیں ملا کرتا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی ہدایت کے تابع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سکون والی زندگی عطا کر دیں گے۔ آگے یہاں سے پھر بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد تفصیلاً بنی اسرائیل کے حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان سب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے بھی صحیح۔ ان سب حالات کو بیان کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو امت مسلمہ پر قرآن نازل ہوا نا، ہم پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہم امت مسلمہ ہے، ہماری کتاب ہے۔ ان سب واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے پہلے جس قوم کو اللہ نے دنیا میں امامت عطا کی تھی، منصب عطا کیا تھا، پوری کائنات کی رہبری اور رہنمائی جس قوم کو اللہ نے عطا کی تھی وہ بنی اسرائیل تھے، اور آج تک بھی وہ موجود ہیں۔ سب سے طویل جن لوگوں کی تاریخ ہے جس قوم کی، تو وہ بنی اسرائیل ہے۔ لیکن اللہ کی بغاوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دینے کی وجہ سے، اپنے پیغمبروں کا استہزاء اور مذاق اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان سے منصب امامت چھین لیا اور امت محمدیہ کو عطا کر دیا۔ اور تفصیلاً واقعات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس لیے بتائے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے ہم نے اس قوم کو فضیلت دی تھی، مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، انہوں نے یہ خرابیاں کی، تم نے نہیں کرنی۔ تم نے اگر ویسے کی تو جس طرح ان کو ہم نے ذلیل کر دیا ہے، دنیا میں پست کر دیا ہے، تمہارے لیے بھی ویسے ہی ہوگا۔ کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت بنی اسرائیل کے زوال کا دور تھا، اور بنی اسرائیل کے کئی عروج اور زوال کی تاریخ ہے، داستانیں ہیں۔ آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ کو ویڈیو ملے گی، ہسٹری آف جیوز کے نام سے، ڈاکٹر اسرار احمد کی، ان کی آپ جو ہے ویڈیو سنیں۔ میرے خیال سے اسی ویڈیو کی وجہ سے ان کا چینل بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن وہ ویڈیوز موجود ہے ابھی بھی۔ ہسٹری آف جیوز ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ سنیں لازمی، پوری تاریخ انہوں نے بیان کی ہے یہودیوں کی۔ کئی عروج اور زوال کے دور آئے ہیں۔ جس وقت قرآن نازل ہوا نا اس وقت ان کے زوال کا دور تھا، اس کے بعد پھر بھی کئی عروج اور زوال کے دور ہے۔ اس وقت اب جو ہے ان کا عروج ہے، اور پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن زوال آنا ہے۔ ابھرتی ہوئی جو چنگاری ہے اس نے بجھنا ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اور پھر آگے چل کے ہم پڑھیں گے اگلی سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی لوگوں کی یہ ماتحتی میں رہیں گے نا، ان کو کوئی سپورٹ کرے گا، پھر تو یہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ ذلت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت اللہ نے مسلط کر دی ہے۔ اور آج امریکہ ان کی سپورٹ کرتا ہے، پشت پناہ ہے ان کا، اس لیے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دے۔ اور خرابیاں بھی ہیں نا پھر مسلمانوں میں، اللہ نے تنبیہ کی تھی کہ یہودیوں والے کرتوت نہیں کرنے، ان کی خرابیاں تم نے نہیں اپنانی، لیکن وہی ساری خرابیاں آج ہمارے اندر آ گئیں۔ اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں بار بار وہ نعمتیں دہرائی گئیں، کیونکہ اس وقت مدینہ میں وہ یہودی، وہ بنی اسرائیلی موجود تھے، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ انعام اللہ نے کیے اور تم نے یہ خرابیاں کی۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کتاب پر مصدقا لما معکم، جو کتاب تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اس کتاب کے پہلے منکر تو تم نہ بنو نا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں، حق اور باطل کا التباس کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا، سفید جھوٹ اگر بولا جائے تو پتہ چل جائے گا نا کہ سفید جھوٹ ہے، لیکن اسی جھوٹ پر اگر جو ہے پیسٹ لگا دیا جائے سچ کا، تلبس کا معنی پیسٹ لگانا ہے جھوٹ، پیسٹ اس کے اوپر سچائی کا لگا لیا، لیبل اس کے اوپر سچائی کا لگا دیا، تو کئی جو ہے وہ لا علم لوگ سمجھیں گے کہ شاید سچ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ آج امت مسلمہ بھی کر رہی ہے وہی کام۔ اور آگے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آج یہی امت مسلمہ کر رہی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے تو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ ملے گی۔ تو اس آیت میں نسخہ ہے اللہ رب العالمین کی مدد چاہنے کا۔ اللہ کی مدد اگر چاہتے ہیں تو مدد ملے گی دو کام کرنے سے، واستعینوا بالصبر،
صبر کرو، جو تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مشکل آئی ہے، بیماری ہے، اس پر صبر کرو، والصلاۃ، اور نماز قائم کرو، نفل نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، انہا لکبیرہ، کام بڑا مشکل ہے، انہا لکبیرہ، بڑا مشکل کام ہے صبر کرنا اور نماز پڑھنا، الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، پریشانی آتی ہے، مشکل میں پھنستے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں، کبھی کسی کی سفارش کرانے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے پاس آئیں، والصلاۃ، نماز پڑھیں، رات کو اٹھیں، ابھی رمضان کے دن ہے، سحری سے پہلے اٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے سجدے کریں اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلیں ڈسکس کریں، کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کتنے پریشان ہیں، اللہ کو بتائیں کتنی مشکل میں ہیں آپ، کتنی بیماریوں والی زندگی گزار رہے ہیں آپ، اللہ کو کہیں کتنے آپ کے اپنے آپ کے مخالف بنے ہوئے ہیں، اللہ کو بتائیں کتنے لوگ آپ کو ستاتے ہیں، کتنے تنگ کرتے ہیں، کتنے آپ کو ہرانے پہ تلے ہوئے ہیں، کتنے اپنے آپ کو بیگانہ کر کے اکیلا اور تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ جب پیسہ تھا، شہرت تھی، پاس کچھ تھا تو سارے اپنے تھے، اب جب مشکل آئی ہے، بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو سب ساتھ جوڑ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو بتائیں کہ اللہ تیرا ساتھ تو ہے نا، دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی دروازے میرے لیے نہیں کھلتے، اللہ تو میرے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے، پھر دیکھیں کہ اس مشکل کا حل ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد اگر چاہیے تو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اور ہے مشکل کام لیکن خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کے در پہ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آگے پھر کہا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر انعام کی ہے اور تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہیں آئیں گی۔ اس وقت یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں مارا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور پھر اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، آپ اس پارے کی تلاوت کریں گے نا، وَإِذْ یہ بار بار آئے گا، وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، وَإِذْ کا معنی اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، وہ نعمت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، وہ انعام یاد کرو۔ یہ بار بار انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کتنی رحمتیں کی، کتنی برکتیں دیں، تم نے کیا کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے یہ کہا تھا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہمارے لیے ایک کھانا کافی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا آتا تھا، اس وقت اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے زمین سے نکالے اللہ تعالیٰ، تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها، پیاز ہوں، لہسن ہو اور دال ہو، ہم جو ہے تڑکے لگائیں گے، سالن بنائیں گے، خود کھائیں گے۔ اتنا اچھا نہیں تھا، آسمان سے پکا پکایا کھانا آ جاتا تھا، انہوں نے دال مانگی، پیاز مانگے اور کہا کہ ہم خود پکائیں گے، اور سارے جو ہے جنجال دنیا میں آ گئے، ورنہ پکا پکایا آتا تھا اس وقت، آسمان سے من و سلوہ آتا تھا۔ اور پھر آگے کہا گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، وہ لوگ جو یہودی بنے یا عیسائی بنے یا بے دین ہوئے، جو اللہ پر ایمان لائے گا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا کامیاب ہو جائے گا۔ صرف اس ایک آیت کو دیکھ کر مرضی کا مسئلہ نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ پورے قرآن پر ایمان لانا چاہیے۔ قرآن کی باقی آیتوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ آخرت پر ایمان اور کامیابی پانے کے لیے آخرت میں کن کن چیزوں پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ ہم شروع میں پڑھا ہے نا، مومنین کی 5 صفات وہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ جو رسولوں پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے تو قرآن کے ساری باتوں پر جو ہے ان پر ایمان لانا چاہیے، صرف ان پر نہیں۔ اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ یہودی اور نصارہ اپنے دور میں جس وقت ان کی نبوت تھی، ان کے پیغمبر کی نبوت جب تھی، اس وقت انہوں نے جو نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد اگر کوئی بندہ یہودی رہتا ہے تو یا عیسائی رہتا ہے تو اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا تھا تم نے موسیٰ کو، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم،
اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرنے کا، اللہ نے حکم دیا تھا، ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے لاؤ، اس کو ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگاؤ جو قتل ہو گیا ہے، یہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ معجزہ تھا، لیکن انہوں نے وہ گائے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، پھر موٹی ہو، پتلی ہو، فلاں ہو، یعنی تعویلیں، اللہ کے حکم میں تعویلیں کرنا۔ آج بھی یہ کئی کلمہ پڑھنے والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا، کہا تھا گائے ذبح کرو تو کر دیتے، نہیں جی رنگ کیسے ہو، اور پھر اس کا جو ہے بتایا گیا کہ رنگ جو ہے اس طرح کا ہو، پھر انہوں نے کہا یبین لنا ما ہی، پھر وضاحت کر کے آؤ اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے ہو۔ تو یہ چیزیں تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، جس چیز کا حکم دیا اللہ نے بس اس پر عمل کرو، جس چیز کے بارے میں اسپیسیفیکیشن نہیں آئی آپ کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا جب تک جو ہے زیادہ کیل کال نہ کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے اگر ایک چیز حلال ہے اور پھر حرام ہو جاتی ہے تو وہ ساری مشکلیں اسی بندے کی وجہ سے آئی ہیں نا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کرنی تھیں وہ بتا دیں، جو حرام تھیں وہ بتا دیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے ہمیں، یہ بھی یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب تم نے پختہ وعدہ کیا، ہم سے تم نے پختہ وعدہ کیا، کیا وعدہ تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون خرابہ نہیں کرو گے، آپس میں لڑائیاں نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنی قوم کے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم ہی گواہ ہو اس وعدے کے، ثم انتم ہؤلاء، پھر ہاں تم ہی ہو نا، تقتلون انفسکم، پھر اپنے جانوں کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے، وتخرجون فریقا، اور پھر انہیں گھروں سے نکالتے بھی تھے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اپنی زیادتی اور سرکشی کرتے ہوئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، لیکن وہ جب قیدی بن کے آ جاتے پھر ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے چھڑا بھی لیتے تھے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو بعض احکامات پر اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا کہ اپنے جو ہے قوم کے لوگوں کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے، نکال دیتے ہو، اور اللہ کا ایک حکم وہ قیدی ہو تو چھڑا لو، اس پر عمل کرتے ہو، ایک حکم چھوڑ رہے ہو ایک پر عمل کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو۔ آج امت مسلمہ کی یہ حالت نہیں ہے کیا؟ مرضی کا مسئلہ مان لیا، مرضی کی حدیثیں قبول کر لیں جو اپنے امام کے مطابق ہوں، یعنی جو امام کے مطابق ہیں حدیثیں وہ حدیثیں ہیں، جو امام کے مطابق نہیں ہیں ان کی تعویل کر دینی ہے۔ کئی لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو حدیث ہماری فقہ کے خلاف ہوگی، ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ضرور ہوگی، امام کے قول کو ترجیح دینی اور فقہ کو چھوڑ دینا ہے۔ کیا یہی دین ہے؟ یہی یہودیوں کا وتیرہ تھا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، یعنی اپنے مسلک کے مطابق ہے، اپنی فقہ کے مطابق ہے تو وہ حدیث ہے، اگر فقہ کے مطابق نہیں ہے تو اس کی تعویل کر دیں گے، اگر فقہ کے مطابق قرآن کی آیت ہے تو اس کو لیں گے، اگر قرآن کی آیت بھی ان کی فقہ کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ کیا نہیں چھوڑا ہوا؟ قرآن کے اندر موجود ہے کہ بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے، مدت رضاعت، وہ 2 سال ہے، لیکن فقہ کے اندر موجود ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ اب فقہ کو ماننے والے قرآن کی آیت کی تعویل کر رہے ہیں، فقہ کو قبول کیا ہے، اپنے امام کی فقاہت کو قبول کیا ہے، قرآن کی آیت کی تعویل کر دی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یہی وتیرہ یہودیوں کا تھا، اللہ نے روکا اس سے، پر بچ جائیں اس سے، اسی میں پڑ گئے ہیں، وہی یہودیوں والی روشیں آ گئی ہیں، اس لیے آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عطا فرما دیں، یہ دعا بار بار کیا کریں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور واضح نشانیاں بھی عطا کیں۔ آگے اگلے رکوع میں یہ کہا گیا یہودیوں کے بارے میں، یہ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، کہ تم زندگی کا سب سے بڑا حریص ان کو پاؤ گے، زندگی سے محبت کرنے والے، موت سے نفرت کرنے والے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ،
ومن الذین اشرکوا، یہ مشرک بھی، یہ منافق بھی، یہ یہودی بھی سب سے زیادہ زندگی سے محبت کرنے والا یہ ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ان سے کہا گیا اگر تم واقعتاً یہ چاہتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں، تو لو پھر موت کی تمنا کرو، پھر چاہو، خواہش کرو کہ تم مر جاؤ، کہو اللہ تعالیٰ تمہیں فوت کر دیں، لیکن ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں۔ آگے ایک اور بہت بڑی خرابی جو یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج وہی خرابی، وہی روش آج امت مسلمہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش سے بچا لیں۔ وہ کیا تھی؟ یہودی کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، جنت میں کوئی نہیں جائے گا الا من کان ہودا، مگر یہودی یا عیسائی، یا یہودی جائے گا جنت میں یا عیسائی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری اپنی خواہشیں ہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیل لاؤ اس پر کہ یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ روش تھی یہودیوں اور عیسائیوں کی، کیا کہتے؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا، یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا۔ آج امت مسلمہ کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے پیر کی بیعت ہو جائے گا نا وہ جنت میں جائے گا، جو فلاں پیر کے لڑ لگے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ہماری فقہ کو فالو کرے گا، ہماری فلاں جماعت میں جو داخل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو جماعت سے باہر ہو گیا وہ نہیں جائے گا جنت میں۔ کیا ان جماعتوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جنت کا؟ ہے نا کلمہ پڑھنے والے، میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ کو ملیں گے ایسے لوگ جو کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری جماعت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی نہیں جائیں گے۔ میں نہیں آپ کو کوئی دعوت دیتا فلاں جماعت کو جوائن کر لیں، فلاں میں داخل ہو، نہیں، قرآن اور حدیث کو مانیں آپ، جو بات اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وہ یہودی کہتے تھے یا یہودی جائیں گے جنت میں یا عیسائی جائیں گے، اللہ نے فرمایا دلیل لاؤ اس پر، اور پھر آگے اصل بات بتائی نا، تل کا امانیہم، یہ تو تمہاری اپنی اپنی خواہشیں ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں فلاں جماعت میں جاؤ، فلاں میں جاؤ، وہ جنت میں، وہ جنت میں۔ جنت والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت میں جانے والا وہ ہے جو اسلم، جو اسلام لائے، وجہہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے، جس کے سارے عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوں، جس کا جینا اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کے اخلاق، جس کی معیشت، معاشرت، سیاست، زندگی کی ساری اس کی معاملات، عبادات سب اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ محسن ہو، احسان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے، وہو محسن، اور احسان کے درجے پر وہ عبادت کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمزدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جماعتوں کے چکر میں مت پڑیں، اسلم وجہہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بن جائیں اور قرآن و حدیث کو فالو کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو بنا لیں۔ اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور پھر آپس میں بھی بڑے اختلافات، ایک کہتے ہیں یہودی بنیں گے جنت میں جائیں گے، عیسائی بنیں گے تب جنت میں جائیں گے، اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصارہ تو کچھ بھی نہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ابراہیمی ہو تو پھر ابراہیم جیسے بنو نا، کہنے سے تھوڑی بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں آج بھی کئی لوگ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم جو ہے محمدی ہیں، ہم جو ہے اہل سنت ہیں، ہم جو ہے اہل الحدیث ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، یعنی کہنے سے کوئی نہیں بنے گا۔ محمدی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا ہے، اہل سنت وہ ہے جو سنت پر چلنے والا ہے، اہل الحدیث وہ ہے جو حدیث کو ماننے والا ہے۔ حدیث کو مانتا نہیں تو اہل حدیث کیسے ہوا؟ سنت کو مانتا نہیں، اپنے امام کی تقلید میں چلا ہوا ہے، تو اہل سنت کہاں سے ہوا؟ تو یہ یہودی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، تو اس جیسے تم بنو نا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو
آزمایا تو ہر آزمائش میں وہ پورے اترے. تم کسی آزمائش میں پورے ہونے والے نہیں ہو. قال انی جاعلک للناس اماما، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری اولاد، کیونکہ یہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری اولاد. کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو امام نہیں بناؤں گا. اللہ نے فرمایا ہاں تیری اولاد میں امامت کا منصب ہوگا لیکن ظالموں میں نہیں، جو ظالم ہوگا وہ نہیں بنے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، آگے بیت اللہ کی تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا ہے، احترام کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور آگے دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بہترین دعا، ربنا وجعلنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو کیا کہا ربنا تقبل، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں. اللہ کی رضا کے لیے کوئی میڈیا بھی نہیں اس وقت، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، تنہا ہیں سب، جو ہے محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ساری نیکی کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں ربنا تقبل، اللہ اس کو قبول کر لے. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. اب تو میڈیا ہے، لوگ دیکھنے والے ہیں، شہرت اور نمود کے داخل ہونے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، تو ہمیں بار بار یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے اور اپنی رضا کے لیے خالص کر لے. اللہ ہمیں شہرت سے اور ریا سے بچا لے. ربنا تقبل، اللہ ہمارے اس دعا کو قبول کر لے، ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ہمیں مسلمان بنا، ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا. ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تو اپنا فرما بردار بنا، اور اللہ ہمیں ایک امت بنا، امت مسلمہ، اللہ مسلم امت بنا، ہمیں مسلم امہ بنا، ہمیں تفرقوں میں نہ ڈال. امت مسلمۃ اللہ وارنا مناسکنا، اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. اور یہ دعا بھی کرنی ہے اگر بیت اللہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، تو بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ دعا ہے وارنا مناسکنا وتب علینا، اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا، اپنے مناسک حج جو ہیں اللہ کی عبادت کے طریقے اللہ تو ہمیں دکھا، وتب علینا، اللہ توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم. اور ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بہترین دعا جو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی، ربنا وابعث فیہم، اللہ اس جو گھر میں نے مکہ بنایا ہے ان مکہ کے اندر ایک ایسا اپنا رسول بھیج، رسولا منہم یتلو علیہم، جو رسول انہی میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرنے والا، انہیں علم دینے والا، حکمت سکھانے والا، ان کا تزکیہ کرنے والا، انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تو جاننے والا ہے. تو یہ پارہ ہمارا آج کا کمپلیٹ ہوا، مختصر خلاصہ اس کا ہم نے دیکھ لیا. اس پارے کے شروع میں ایمان والوں کا ذکر ہے، 3 لوگوں کے گروہ بیان کیے گئے ہیں، مومنین، کافر اور منافقین. اور اس کے بعد پوری کائنات کو حکم دیا گیا اللہ کی عبادت کرنے کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور یہودیوں کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، ان کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور امت مسلمہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے ویسا نہیں بننا. آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.